چھٹویں چیز یہ ہے کہ آپ کی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، یہ انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، آپ کو اصل میں نمونہ بننا ہے۔ کیسے نمونہ بننا ہے؟ جیسے مریم علیہ السلام ہے۔ مریم علیہ السلام تمام مسلمان نوجوان کنواری لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے، ایک نمونہ ہے۔ ویسا نمونہ خود کو بن کے پورے کالج میں، پورے رشتہ داروں میں، پورے سوسائٹی میں ویسا نمونہ بن کے دکھانا ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے صحابہ، ہمارے صحابیات، قرآن میں جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے وہ سب ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ سناتا ہوں میں، سنیے۔ مریم علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے سنا کئی مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، مختصر کر کے آپ لوگوں کے سامنے چند چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ اب وہ فرشتہ جیسے ہی انسانی شکل میں آیا مریم علیہ السلام کے پاس تو فوراً کہنے لگی، سورہ مریم ہے آیت نمبر 18 19، یہ نکال کے دیکھو تو کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو رک جا وہیں پر، میں پناہ مانگتی ہوں، تو کیوں آ رہا میرے پاس، تو کون ہے؟ تو وہ جواب کیا دیا؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ اس نے جواب دیا، جو فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام کا ابھی نکاح نہیں ہوا، کنواری ہے۔ فرشتہ آ کے کہتا ہے انسانی شکل میں تجھے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا میں ایک قاصد ہوں اور تجھے میں ایک پاکیزہ لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سننے کے بعد مریم نے کیا جواب دیا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ دیکھیے یہاں پر دلیل، ہمارے لیے آئیڈیل، مسلمان عورتوں کے لیے سب سے بڑا نمونہ، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے مریم علیہ السلام کیا کہتی ہے کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی، کیونکہ حالانکہ میری ایک تو شادی نہیں ہوئی اور دوسرا آج تک کسی غیر مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، میں زناکار بھی نہیں ہوں، زانی بھی نہیں ہوں، میرے ہاں کیسے اولاد ہوگا؟ یہ ہے عزت و آبرو کی حفاظت، یہ ہے پاک دامن عورتیں، یہ ہوتی ہے حیا والی عورتیں جو کہتی ہیں کہ آج تک کسی غیر مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ آج بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ جو رشتے ہم لوگوں نے بنا لیے نا، یہ خلیرے، چچیرے، پھپیرے، یہ رشتوں میں کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ مل کے گاڑیوں میں بیٹھ کے پھرنا، گھومنا، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کے بغل میں بیٹھنا، ان کے بازو میں بیٹھنا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کے ساتھ کسی چیز کو کیا ہے کھیلنا، ان سے چھیننا، اور اس سے بھی آگے بڑھ بڑھ کے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ ایسے کام یہ پاک دامن عورتوں کی نشانی تو نہیں ہو سکتی نا۔ یاد رکھو یہ تمام چیزوں کو۔ تو بہرحال پاک اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اور ایک اہم بات، آپ کا جسم، آپ کی عزت، آپ کی حیا، آپ کا آبرو، آپ کا پیار، آپ کی محبت، یہ تمام چیزیں امانت ہے آپ کے شوہر کے۔ آپ کے شوہر کے لیے یہ امانت ہے، یہ حق ہے صرف اسی کا، لیکن اس کے ساتھ اگر یہ تمام چیزیں کسی اور کے ساتھ، کسی اور کو بھی اگر آپ پارٹنر بنا لیے، اس حصے میں سے کسی اور کو بھی حصے دار بنائے، تو پھر یہ پاک دامن عورت کی نشانی نہیں ہو سکتی۔